قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم مشيتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتهم الفائزون بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن والے بیت سے محبت قدم بھرے پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند صلوات ارشاد قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں قرآن مجید کا 40واں سورہ اور 40ویں آیت سورہ کا نام مبارک ہے مومن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها عمل گناہ والا ہوگا تو نتیجہ بد ہوگا عمل کبھی ہوگا تو نتیجہ بد ہوگا من عمل صالحا من ذکر او انثی اور تم میں جو بھی صالح عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے فرمایا مجھے اللہ کا اس کے لیے سب سے بہترین انعام یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے اور میری جنت کا کمال یہ ہے کہ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب میری جنت میں بغیر حساب رزق عطا کیا جاتا ہے میرے دوستو عزیزو یاد رکھنا آج کا یہ غزیل معاشرہ آج کا یہ گندگی سے بھرا ہوا معاشرہ اس معاشرے میں اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور عمل صالح کر کے جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو اللہ نے تمہارے ان اعمال کی بقا کے لیے تمہیں ذکر حسین عطا فرمایا یہ مجلس حسین یہ عزاداری سید الشہداء یاد رکھیے گا دوستو اپنے معیارات بدلیے جیسا کہ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ مولانا نے کل خوب مجلس پڑھی ہے مجلس ہر بات خوب ہوتی ہے اور مجلس کبھی بات نہیں ہوتی ہے
بہت بڑے عالم گزری ہیں میرے مکتب کے، حافظ سیف اللہ مرحوم اللہ مقامہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا کبھی تھوڑی مجلس فیل ہوئی؟ فرمایا جو میری مجلس کو فیل کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مولانا کہ بلا ایسا کیوں ہے؟ مجلسیں تو پاس بھی ہوتی ہیں اور فیل ہوتی ہیں۔ بھیا معاف رکھنا، میں مجلس میں دو باتیں کرتا ہوں، یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، یہ 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، ادنا صاحب کو کوشش کرتا ہوں یا قرآن کی زبان میں بات کروں یا 14 کے فرمان کی زبان میں بات کروں، تو پھر میری مجلس پہ نمبر لگانے سے پہلے سوچ لینا جو میں پڑھ رہا ہوں نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھنا، یہ عزادات، یہ سیرت الشہداء، یہ ذکر شبیر، یہ عطا پروردگار ہے۔ اگر نہ 1400 سال ہو گئے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے دنیا کو آل محمد کا بغض کیوں کھا رہا ہے، اس پٹھی میں کیوں چل رہا ہے۔ اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، میرے آقا پیغمبر کے ہیں۔ حسرت کے ساتھ زہرا کے بابا نے یہ جملے کہے تھے، پتہ نہیں میری امت کو کیا ہو گیا ہے، جب ان کے سامنے ابراہیم اور اس کی آل کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے محمد اور اس کی آل کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ باتیں مرحل ہیں، لوگوں کے چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ محمد والا کون ہے اور منافقت والا کون ہے، ایمان والا کون ہے اور بغض والا کون ہے، دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، سوائے کے مورنا کھڑی ہوئی ہے۔ اصحاب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا، دور پیغمبر میں پوچھا گیا تھا، بھائی رسول کی اصحاب ذرا یہ تو بتائیے نا، آپ کے ہاں تو سب موجود ہیں، مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی ہیں، کیسے پہچان کرتے ہو؟ حالانکہ نمازیں بھی دونوں پڑھتے ہیں، حالانکہ روزے بھی دونوں رکھتے ہیں، حالانکہ حج بھی دونوں کرتے ہیں، حالانکہ زکات بھی دونوں دیتے ہیں، تو تمہیں پہچان کیسی ہوتی ہے کہ یہ مومن والا ہے یا منافقت والا ہے، یہ نفاق والا ہے یا ایمان والا ہے؟ تو اصحاب پیغمبر نے کہا تھا، میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، سوائے کے مولانا کی روایت پڑھ رہا ہوں، وَكُنَّ نَعْرِفُ بِبُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، ہم منافق کو پہچاننے کے لیے علی کا نام لیتے ہیں، اگر حسن ہو جائے تو سمجھ لیتے ہیں علی والا ہے، اگر چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لیتے ہیں دشمن علی۔ میری گل سمجھ آ گئی میرے دوستوں بزرگوں؟ تو یاد رکھنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ آج بھی دنیا کئی ٹی وی چوکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی انداز میں بات ہو رہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شیعہ عجب ہے بھائی، یہ حسنین کو محمد کا بیٹا کہتے ہیں۔ میں اپنی نوجوان نسل کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، ضرور کربلا کے ساتھ رشتہ جوڑیے، ضرور آل اطہار کے ساتھ رشتہ جوڑیے، اور کتنے خوش نصیب ہو، دنیا بغض آل محمد پال کر آل رسول سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور تم یا حسین کہہ کر آل رسول کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں اللہ یہ پاکیزہ عطا کر رہا ہے، یہ پاکیزہ منصب آل رسول کے تیرا رشتہ جوڑا ہے۔ تو شیعہ آل رسول ہے، تو محب آل رسول ہے، تو عزادار آل رسول ہے، تو آل رسول کو ماننے والا ہے، ان کے نام کو دل میں سجانے والا ہے، ان کی محبت کو پالنے والا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ آج کی بات ہے، آج بھی ملا کی زبان کھلی ہوئی ہے، لیکن آپ شیعوں کو دیکھ لیجئے یہ کتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہاں میں اسے شیعہ نہیں مانتا ہوں جو علی اللہ کہے، جو علی رب کہے، وہ کسی اور مطلب سے تعلق رکھتا ہوگا۔ میں اسے شیعہ مانتا ہوں جو اللہ کو اللہ کہتا ہے، محمد کو رسول کہتا ہے، اور علی کو وہی کہتا ہے جو رب نے علی کو بنا کے بھیجا ہے۔ رب نے علی کو اللہ نہیں بنایا ہے، رب نے علی کو ولی اللہ بنایا ہے۔ اور اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہنے والے جب تیرے سامنے کوئی ناہنجار
دنیا اس بغض کی بھٹی میں جل رہی ہے، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اپنی نسل کی تربیت یہ میرا حق ہے، یہ اس منبر کا فرض ہے کہ اس منبر سے اس نسل کو بتایا جائے، اے شیعہ نوجوان، اے ماتمی، اے اداکار، اے علی ولی اللہ پڑھنے والے، اے ولایت علی کی بات کرنے والے، تیرا منصب کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے، تیرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھنا میرے دوستوں، میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ہم حسنین کو محمد کا بیٹا، یہ فضیلت تو میرے رسول نے بیان کی تھی، کتاب کا نام ہے مظاہر کبریاء، اور اس روایت کو اہل تشیع نے بھی لکھا ہے اور اہل تسنن نے بھی لکھا ہے اور اہل سنت کے علماء نے بھی درج کیا ہے، کہا پیغمبر خدا، توجہ رہے، پیغمبر خدا مولا علی کو پاس بلاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، علی کا ماتھا چومتے تھے اور ایک عجب فضیلت علی کی پڑھتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ علی تو نے خیبر اڑایا، ہم کہیں اور کہتے تھے، لیکن اس روایت میں نہیں کہتے تھے کہ علی تو نے خندق کو فتح کیا، نہیں کہتے تھے علی تو نے احد کا میدان سجایا، یہاں ایک الگ فضیلت پڑھتے تھے، اور وہ فضیلت محمد مصطفیٰ کیا پڑھتے تھے؟ اے علی تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھ محمد کو صلب تیرا ہے اولاد مجھے عطا کی ہے، تیرے صلب سے اللہ نے مجھے دو بیٹے عطا کیے ہیں، ایک بیٹا میرا حسن ہے، ایک بیٹا میرا حسین ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستوں کہ آپ کے بچوں سے آپ حیران، مجھے ایک عزیز نے بتایا مولانا میرا پروفیسر مجھ سے لڑا، کیوں بھائی تم شیعوں کا یہ کیا عقیدہ ہے کہ تم حسنین کو محمد کا بیٹا کہتے ہو؟ وہ نواسی ہے کہ بلا کوئی حوالہ دیں، الحمدللہ سلنڈر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک نہیں ہزاروں حوالے ہیں، ایک نہیں ہزاروں حوالے، جتنا تم نے حوالہ میں نے دینا ہے، ہزاروں ایک حوالہ میں نے دے دیا، علی صلب تیرا ہے، اولاد میری ہے، صلب تیرا ہے، بیٹے میرے ہیں، آگے بڑھیے، میں اب بات حدیث کی نہیں کروں گا، قرآن سے کروں گا، غور ہے، قرآن سے بات کرنے لگا ہوں، قرآن حدیث بات ہو سکتی ہے بھائی، شیعوں کی کتاب کی حدیث ہے، ہم کیوں مانے اس حدیث کو؟ اچھا بھائی نہ مانو، تمہارے لیے تو کتاب کافی تھی نا، تمہارے لیے تو کتاب کافی تھی، تو چلو کتاب پہ آ جاؤ، آیت مبارکہ میں نے بنائی، بولو بھائی میں نے بنائی آیت مبارکہ، ومن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرا حبیب، دلیل آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد اگر پھر بھی یہ تم سے جھگڑا کرے، میرا حبیب پھر ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اور ایک دشمن اہل بیت کبھی ہم سے تہمت نہ لگانا۔ جناب کے قرآن کے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جبریل آیا تھا قرآن علی کے پاس لے کر اور بھول کے پیغمبر کے پاس چلا گیا، ہم اسے جبریل نہیں مانتے جو بھول جائے، ہم اسے جبریل نہیں کہتے بھول جائے، جبریل محمد ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہی محمد پہ اترتی ہے، وہی پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، اس لیے جبریل بھولا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو بحیثیت شیعہ، بحیثیت ایک طالب علم مکتب اہل بیت، میں پوری جرأت سے کہہ رہا ہوں وہی محمد پہ آتی تھی، علی پہ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہی نبوت کا خاصہ ہے، نبی محمد ہے، ولی میرا علی ہے۔ وہی کس پہ آتی ہے؟ پیغمبر پر، سارے مل کے بولو، وہی کس پہ آتی ہے؟ نبی پر، علی پر وہی نہیں آتی تھی، لیکن جبریل آتا تھا، وہی نہیں آتی تھی، قرآن پیغمبر پہ اترا، جبریل بھول کے نکلے گیا،
اللہ ہے, لانے والا جبرائیل ہے, پہنچانے والا مصطفیٰ ہے, پھیلانے والا مرتضیٰ ہے, بچانے والا شہید کربلا ہے. ادھر آیتیں اترتی تھی, ادھر کوئی لے کے جاتا تھا, ادھر رب کا حکم آ جاتا تھا. میرا محمد سورہ توبہ کی آیتیں لے کر یا خود جا یا اسے بھیج جو تیرے جیسا ہو. اب جاؤ تاریخ میں ڈھونڈو وہ کون تھا جسے بلایا, اور وہ کون تھا جسے آیتیں دے کے بھیجی. تو آیت مبہلہ جبریل لائے, کس پر لائے؟ پیغمبر. بولو نا تھوڑا میرا بھائی, کس پر لائے؟ پیغمبر پر. تھوڑا بولنا سیکھیے مجلسوں میں. فضول بولتے رہتے ہم ہو, لیکن جہاں بولنے کا ثواب ہوتا ہے وہاں بولنا چاہیے. اور یہ بولنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بات سمجھ جائیے. گھبرا تو نہیں کہ میری بات سمجھ. وہی کون لاتا ہے؟ جبریل. وہی بھیجتا کون ہے؟ اللہ. آتی کس پہ ہے؟ نبی پر. اور یہ کیسی عظمت ہے. نبی کے ہی کو لے کر علی کے ذریعے بتاتا ہے. آیت مبارکہ نبی پر آئی. آیت مبارکہ قرآن کا جز ہے. اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں, شیعوں کا کوئی 40 پاروں والا قرآن نہیں ہے. شیعوں کا قرآن چھپا ہوا بھی نہیں ہے. اور بھائی قرآن بچایا ہی ہم نے ہے. قرآن کے نام پہ لوٹنے والے کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا پتا تو اس کو ہوگا جس نے لوگ کے سنا پہ کر کے قرآن پڑھ کے سنایا ہے اور یہ بتایا ہے خبردار ابھی قرآن میں حملہ نہ کرنا, یہ ہمارے گھر آتا رہا, آیا بھی ہمارے پاس ہے, بچانے والے بھی ہم ہیں. اپنے بیٹے لائیں گے. یہ فقل تعالوا ندعو ابناءکم, یہ قرآن کا لفظ ہے, غور کرنا. تھوڑی بات مشکل ہے لیکن سمجھاتا ہوں. قل هو اللہ احد, جہاں بھی قرآن میں کل آیا اس کا مصداق پیغمبر کی ذات ہے. قل هو اللہ احد, میرا محمد کہہ دے. قل اعوذ برب الناس, میرے پیارے کہہ دے. قل اعوذ برب الفلق, میرے مصطفیٰ کہہ دے. قل یا ایھا الکافرون, میرے حبیب کہہ دے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میرے محمد کہہ دے. جہاں بھی قل آیا مصداق پیغمبر ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہاں بھی قل آیا ہے. اب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, میرا محمد تو کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ. پتہ نہیں بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لائیں گے. تم اپنے مرد لاؤ, ہم اپنے مرد لائیں گے. اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی. ادھر نجران کے عیسائی تھے, ادھر زہرا کا بابا تھا, یہ مدینہ معصومہ تھا. اصحاب پیغمبر ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں. اور یاد رکھنا دوستو, ہم کسی پہ لعنت بھی نہیں ڈالتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں لعنت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لعنت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. کیسے پانی پہاڑوں سے اترتا ہے نا, اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. کیسے پانی کو راستہ مل جاتا ہے, لعنت کو بھی راستہ مل جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا پاک امام زمان تہاڈی پاک جد قتلہ تے نعرہ. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ خود لعنت اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. اللہ کے نبی کو حکم ہوا, میرا حبیب کہہ دے اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے لائیں گے. اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی لائیں گے. اپنے مرد لاؤ, ہم اپنے لائیں گے.
جنگ نہیں ہے، مبالا تیر کی جنگ نہیں ہے، مبالا نیزے کی لڑائی نہیں ہے، مبالا کردار کی جنگ ہے۔ جاگنا میرے ساتھ بھائیو، تھوڑا بولنا، مبالا کردار کی جنگ ہے، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے۔ میرا حبیب ان کو بہت سننا نبتہل، پھر ہم مبالا کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا وہی لعنت کے لائق ہوگا۔ اب رسول توجہ سے سنے اس تمہید کو، رسول آ گئے، مدینہ سجا ہوا ہے، اصحاب پیغمبر سراخوں پر، ازواج پیغمبر سراخوں پر، امہات المومنین سراخوں پر، سب ہیں، اصحاب کی اولادیں بھی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، مدینہ مزدورات سے بھی بھرا ہے، بچوں سے بھی بھرا ہے۔ اب وہ بچہ کیسے جائے جس کو حسنین دے کر کے اترو ہمارے غلام کی اولاد؟ اشارہ میں نے کر دیا اور گزر گیا۔ آپ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور رسول چوری چھپے بھی نہیں گیا ہے، پردوں میں لپیٹ کے بھی نہیں لے گیا ہے۔ صبح کی وہ پھوٹی ہے، آل بیت کے گھر سے ایک گروہ نکلا ہے، امہات بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، اقربا بھی ہیں، لیکن جو گروہ نکلا ہے اس کا سردار مصطفیٰ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے جسے مصطفیٰ نے گود میں اٹھایا، ایک انگلی پکڑایا، پیچھے پیچھے بچوں کی ماں ہے، پیچھے پیچھے بچوں کا بابا ہے۔ پیغمبر آپ بزرگ ہے، حسن علی کو دے دے، حسین زہرا کو دے دے، کہیں گے نہیں دے سکتا۔ اگر حسن اور حسین، علی اور زہرا لے کر آتے تو ملا کہہ دیتا بچے تھے، رہتے نہیں تھے، اس لیے رسول نے آیا، حسن کو لے کر آنا، حسین کو گودی میں اٹھانا، یہ بتا دے رہا تھا رسول خود نہیں لایا، اللہ نے کہا ہے محمد نے لایا۔ اگر آپ ناراض نہ ہونا تو ریڈی میڈ نعرے سے بہتر ہے نیچرل نعرہ لگا۔ اس لیے کہ معذرت کے ساتھ بھائی ناراض نہ ہونا، اس بیٹوں کا سہارا لے کر وہ نعرے لگاتے ہیں جن کے نعروں میں طاقت نہیں ہوتی، اور ہمارا نعرہ بڑا طاقتور ہے، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر ترتیب دیکھنا، آگے آگے پیغمبر، گود میں امام حسین، انگلی پکڑے حسن، پیچھے زہرا، پیچھے علی۔ اچھا اتفاق سے میری مجلس میں دو علماء تو وہ بیٹھے جن کو میں جانتا ہوں۔ آیت نے کیا مانگا ہے؟ ابنا نساء انفس۔ جائیے بھائی عربی دانوں سے پوچھئے، ابنا کہتے ہیں 3 بیٹے۔ اچھا اللہ نے لوگوں کا سارا کٹا چھٹا کھولا ہے، ابنا کہتے ہیں 3 بیٹے۔ اب محمد ان کو کہو ابنا لے کر آؤ، کم از کم 3 بیٹے، ابن 1 بیٹا، ابنان 2 بیٹے، ابنا 3 بیٹے۔ عربی اور اردو میں فرق ہے، اردو میں واحد اور جمع ہے، عربی میں واحد پھر تسنیہ پھر جمع، ابن واحد، ابنان تسنیہ، ابنا جمع۔ امرا 1 عورت، امراتان 2 عورتیں، نساء 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں، نفس 1 مرد، نفسان 2 مرد، انفس 3 یا 3 سے زیادہ مرد۔ میرا محمد نے کہے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لائیں گے۔ میرے بھائیوں
دنوں میں اتنا ڈھیلا نعرہ آپ نے کبھی بھی نہیں مارا. اچھا تھوڑا اور آگے چلو. آیت مبارکہ نے کہا نبی نواسے بنا کے نہیں لے گیا. کیا بنا کے لے گیا؟ بولو سارے بولو. آپ کی بندے تک بولو. نبی حسنین کو کیا بنا کر لے گئے؟ الحسن والحسین ابنائی امامان. حسن اور حسین میرے بیٹے. نبی نے کہا میرے بیٹے اور امام بیٹے. کانا اور کانا جنگ لڑے تب بھی امام, سلو کرے تب بھی امام. تھوڑا اور آگے بڑھو. اور یہاں میں روک کے کہنا چاہوں گا خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں آزاداری کے حسین عطا کیا. اور اچھے ماحول میں اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کرو, اس ملک کی بقا کے لیے دعا مانگا کرو. آج اگر تم ان امام برگاہوں میں بیٹھے ہو, ملک سلامت ہے تو تم سلامت. حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے. لوگوں کے وڈیروں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی, ہمارے بڑوں نے خون دے کے پاکستان بنایا ہے. ہم نے بنایا, ہمارا ملک, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ ملک ہے تو آپ ہے. یہ جلوس ہے آؤ تمہیں بتاؤ. قاضی اللہ شوستری علیہ رحمہ نے اسی موضوع پر ایک عجب جملہ لکھا ہے. سعید ابن جبیر ایک ذاکر ہے, اور ذاکر بھی کمال کا ذاکر ہے, مزدور ہے. اور یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں منبروں پہ علی اور اولاد علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. تاریخ اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں, گالیاں بکی جاتی تھی. آپ حیران ہوتے, میں کل ایک صاحب کا علم سن رہا تھا. عمر بن عبد العزیز کو تاریخ میں نرم بادشاہ سمجھا. عمر بن عبد العزیز بن امیہ کا ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے یہ دور میں خاصی نرمی گئی. یہ خود عمر بن عبد العزیز کہتا ہے. یہ بھی بادشاہ, اس کا بابا بھی بادشاہ تھا. کہتا ہے جمعے کے خطبے کے لیے میرا باپ مجھے لے گیا, اور جمعے کے خطبے میں اللہ کی توحید, محمد کی رسالت کے بعد علی پہ سب و شتم کیا گیا. اندازہ کیجئے کتنا غلیظ تھا وہ ماحول, کتنا بدبخت تھا. ہمیں باہر نکلا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کیا ہوا. اگر ایسا نہ کریں تو حکومت نہیں بچتی. حجاج ابن یوسف, میرے بچوں تاریخ پڑھو. صفات, وحشی, درندہ, کئی ہزار سادات کو برہنہ اپنے حکومت خانوں میں رکھنے والا, محبین آل بیت کے خون سے ہاتھ رگڑنے والا. اس کے دور کے اندر سب شتم ہوتا تھا علی پر, پہلے بھی ہوتا تھا. 70,000 ممبر میں اگلی مجلسوں میں بتاؤں گا علی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس دور میں بھی سعید ابن جبیر جیسا حسین کا ذاکر اٹھ کھڑا ہوتا جو گلیوں میں جا کر بچوں کو بلا کر کہتا حسنین محمد کے بیٹے ہیں. تھوڑی میں آپ کی توجہ چاہوں گا, تھوڑی توجہ, تاکہ کچھ بات آپ لے جائیں. گرفتار کیا حجاج نے. اس کا کام کیا تھا؟ سعید کا مزدور تھا. دیکھو معذرت کے ساتھ آج کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن کہنا پڑتی ہے. ہم مجلس پڑھتے ہیں کچھ ملے گا. ہماری اکثر مجالس میں آج کل معذرت کے ساتھ اللہ کرے یہ روش ختم ہو جائے, پوچھتے ہیں لنگر کیا ہوگا. سعید ابن جبیر روز ذاکر تھا حسین کا. ایک دن مزدوری کرتا تھا, جو شام کو اجرت ملتی تھی اس کی شرینی خریدتا تھا. اگلے دن وہ شہر کی گلیوں میں جا کر بچوں کو اکٹھا کر کے پہلے نیاز بانٹتا تھا, پھر حسین کا ذکر کرتا تھا. کمال کی تاریخ. حجاج کو پتا چلا, گرفتار کر دیا, لے آؤ. رسیوں میں جکڑا ہوا سعید ابن جبیر. حجاج کا دربار صفا
جب لایا گیا تو حجاج کہتا اور صحیح توجہ ہے، میں نے سنا ہے کہ تو مدینے کے بچوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ تو کہتا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، مسکرا کے کہتا ہے میں کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ تھوڑا بیدار ہونا، آخری بندے دوست بھائی بات پہنچ رہی ہے، میں کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ کہتے تیرے پاس تیرے عقیدے کی کوئی دلیل ہے؟ ہم کمال تھا کہ کہتا مسکرا کے کہتے ہیں دلیل تیری مرضی ہو تو قرآن سے دے دیتا ہوں، تیری مرضی ہو تو محمد کی زبان سے دے دیتا ہوں۔ دونوں دلیل تم یاد رکھنا، قرآن اور فرمان محمد سے دلیل وہی دے گا جسے قرآن آتا ہے۔ قاری قرآن بنو، حافظ قرآن بنو، عالم قرآن بنو، مفسر قرآن بنو، قرآن تمہارا ہے، قرآن تمہارا ہے، شیعہ تمہارے آقا کے گھر میں اترا ہے، تمہارے مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے، تمہارے علی نے پھیلایا ہے، تمہارے حسین نے بچایا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے لیے مصطفیٰ کہہ گئے علی ام القرآن والقرآن ام علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ استاد العلماء خدا کری کے رحمت کرے، جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اور شیعہ جب اس حدیث کو سنا کر تھوڑا اور کیا کر علی اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، علی اور قرآن کا واسطہ کیا ہے، علی اور قرآن کا تعلق کیا ہے، سید العلماء فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے قرآن لفظوں کی صورت ہے، علی کردار کی صورت ہے، اگر راس بدل کر کردار بناؤ گے قرآن علی بن جائے گا، اگر کردار بدل کر راس بناؤ گے تو علی قرآن بن جائے گا۔ حدیث سے دلیل دوں یا قرآن سے؟ حجاج کہتا ہے قرآن سے، توجہ نہیں، قرآن سے۔ اچھا فرماتے پھر شروع کرو دلیل، آپ نے میری طرف دیکھنا بچوں کو، قرآن سے شروع کرو دلیل۔ وہ جو پاس کھڑے تھے نا وہ بکے ہوئے ملا، وہ ملوکیت کی گودوں میں بیٹھنے والے، وہ من مرضی کی تفسیریں کرنے والے، من فسر القرآن براد فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ توجہ ہے، ہاں تو نے ابھی سے دلیل مانگی، تجھے پتا یہ کون ہے؟ اور یہ کون ہے؟ اس کا لباس دیکھو، ہاں اس کا لباس نہ دیکھو، اس کا اندر دیکھو، یہ علی کے مکتب کا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بات میں بہت بڑی کہہ گیا ہو، یہ مکتب علی کا شکل ہے، کہ کیا کرو؟ کہ اس سے شرطیں منو، کہ سید تمہیں ثابت کرنا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، لیکن چند شرطیں ہیں۔ اگر غور کیا تو شرطوں میں میرے سوال کا جواب ہے۔ کون سی شرطیں ہیں؟ حضرت سعید نے کہا شروع کرو استدلال، حجاج کہتا نہیں میری 3 شرطیں ہیں۔ کون سی؟ کا پہلی شرط ہے حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کر، لیکن آیت مباہلہ سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان گئے تھے آیت مباہلہ میں حسنین محمد کے بیٹے بن کے گئے تھے۔ اس نے اپنے سعید ابن جبیر آپ مجھے منظور ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، اب
گردن کاٹوں گا. میں مجلس نہیں پڑھ سکا. زیادہ زیادہ کھالیہ والے کیا کریں گے؟ میں یوں ہی کھا کے چلا گیا. پھر ہوگی اس مجلس آج نہیں مولی کو نہیں پڑیں گے. مجھے میری گردن تو نہیں کاٹو. ایسا تو نہیں کرو نا. آپ میرے اپنے گھبرا تو نہیں گئے بھائی. مثال سمجھانا میرے اپنے بیٹھے نا. کتنی مشکل تھی حسین کی عزاداری. یہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس نعمت کو ضائع نہ کرنا. اگر بغاوت کی حسین کی عزاداری سے اللہ چھین لے گا. چھین لے گا اللہ. نعمت سے بغاوت نہ کرنا. ایک طرف موت ہے, ایک طرف زندگی. آخری میں سے بات ختم کر گیا. شروع کرو اس سے جناب. آیت مبالغہ سے بھی نہیں, آیت تطہیر سے بھی نہیں, سورہ کہف سے بھی نہیں. فرماتے ہیں پھر کھولو سورہ انعام. جو قرآن پڑھتے ہیں میں بات ان سے کرنا چاہتا ہوں. کھولو سورہ انعام. کھول دے. اب روایتیں الگ ہیں. کسی روایت میں ہے کہ خود پڑھا, کسی میں ہے کہ کہا کہ حجاج اپنے کاریوں کو گئے. اے بدبختو, شیعوں کا قرآن الگ ہوتا تو حجاج کا قاری نہ پڑھتا. کب پڑھو سورہ انعام آیت نمبر 83, 85, 86. آپ قرآن کھل گیا, قاری پڑھنے لگا. وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ وَإِلْيَاسَ. حجاج اپنے مفسروں سے پوچھ کہ جتنے نام آیتوں میں آئے ہیں, داؤد نبی, سلیمان, موسیٰ, ہارون, ایوب, یوسف, زکریا, یحییٰ. تھوڑا زور دے بننا بولو. زکریا, یحییٰ, موسیٰ, ایوب, یوسف, داؤد, سلیمان. یہ سارے نبی کہا جا کے نبی ہیں. کہا ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے ابراہیم کے بیٹے ہیں. نہیں جاگنا جنہوں نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے. داؤد ابراہیم کا بیٹا, سلیمان ابراہیم کا بیٹا, موسیٰ ابراہیم کا بیٹا, ہارون ابراہیم کا بیٹا, ایوب ابراہیم کا بیٹا, یوسف ابراہیم کا بیٹا, زکریا ابراہیم کا بیٹا, یحییٰ ابراہیم کا بیٹا, عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا, الیاس ابراہیم کا بیٹا. کہاں مانتے ہو؟ میں بالکل مانتا ہوں. آپ پھر یہ بتاؤ ان سارے بیٹوں میں ایک وہ بھی بیٹا ہے جس کا باپ ہی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھ کرانا چاہتا ہوں. ایک وہ بھی بیٹا ہے جس کا بابا نہیں ہے. داؤد کا باپ ہے, سلیمان کا بھی ہے, موسیٰ کا بھی ہے, ہارون کا بھی ہے. ایسے ہی ہے. ایوب, یوسف باپ ہے, زکریا, یحییٰ باپ ہے, اور عیسیٰ نبی باپ نہیں ہے. اب غور کرو نا جملہ کو. جبریل آیا, مریم بشارت ہو بیٹے کی. اب یہ کیسے بشارت؟ مریم سسنی بشارت میرے یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ مشیت خدا نے کہا مجھے پہچان. شوہر ہوتے ہوئے بھی بیٹا نہ دوں میری مرضی ہے, بغیر شوہر کی عطا کر دوں میری مرضی ہے. توجہ رہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا. قرآن کہتا ہے ابراہیم کا بیٹا. اگلا جملہ سنیے, مفکرین نے لکھا ہے 35 پشتوں کا فاصلہ ہے عیسیٰ نبی اور ابراہیم کے درمیان. 35 پشتوں کے بعد عیسیٰ پیدا ہوئے. قرآن نے کہا ابراہیم کا بیٹا ہے, جن کی حجاج کہتا ہے اس سے
سکے. حالیے والوں عشق حسین کی منزل دیکھیں. سکے ملے سونے کے. اگر حضرت سعید ابن جبیر وہ سارے سکے لے کے اپنے گھر چلا جاتا, حالیے والوں آپ کو کوئی اعتراض تھا؟ مجھے تھا. اچھا اعتراض ہونا چاہیے نہیں بھائی, اس کی محنت ہے. اور میں جانے کتنے عرصے سے خود کما کے مجلس پڑھ رہا ہے, خود کما کے پڑھ رہا ہے. اگر آپ سونے کے سکے لے جائیں تو کیا معاملہ ہے, کوئی مذہبہ نہیں ہے. لیکن مومنوں اللہ سے آخری ادا کر کے ختم کر رہا ہوں, اگر سونے کے سکے لے کر سعید ابن جبیر اپنے گھر چلا جاتا, تمہیں عشق حسین کیسے پتا چلتا؟ سونے کے سکوں کی جھولی بھری پہلے مجلس گلیوں میں پڑتا تھا, آج دربار کے دروازے پہ بیٹھ گیا. بچے آنے لگے, سکے دینے لگا, بچے پوچھنے لگے اور چچا سعید پہلے مٹھائی مانتا تھا آج سکے مان رہا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے بچوں آگاہ رہنا, جو پہلے مانتا تھا وہ میرا مال تھا, جو آج مان رہا ہوں یہ میرا مال نہیں, آج ہی صدقۃ الحسنین, یہ حسنین کا صدقہ ہے. گھبراہٹ تو نہیں کیے ہم کس کا صدقہ کھائیں؟ اللہ ہمیں جو دے رہا ہے کس کے صدقے میں؟ اسی حسین ابن علی اور اس کی ماں کے صدقے. آج 3 محرم ہے, کرو اوپن کرو. ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد اور بعد میں پڑھوں گا, پھر ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ یزیدیت کے ایوان لرز جائیں. آج دیگر بھی ابھی دیکھ رہا ہوں کوئی زبانیں نہیں ہلی ہیں, پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات. میں نے ابھی آپ کے سامنے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس وطن کے ساتھ محبت کا اظہار ہم نے کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے کب تک حسین کی عزاداری روکیں گے. اور بالکل حکومت پنجاب کو ہم بابر کراتے ہیں, اگر مجلس حسین کے راستے میں روڑے اٹھائے گئے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے سن 79 پھر آ سکتا ہے. آج بھی مفتی جعفر حسین کی روح زندہ ہے, آج بھی وہ حسینی زندہ ہے. اسی پھالیے کی سرزمین پر اگر عزاداری حسین سید الشہداء کے لیے شہید اجاز قربان ہو سکتا ہے, تو یہاں کئی دیار بیٹھے ہیں. یاد رکھنا, ہمیں مجبور نہ کرو, ہم زبردستی نہیں چاہتے, ہمارا حق ہے. اگر آپ
ہم انشاءاللہ جب بھی پکارا جائے گا ہم اٹھیں گے، اور جب ہم اٹھ کھڑے ہوئے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ ہم حسین کے نام پہ جان دینا بھی جانتے ہیں، اور اگر وقت پڑھا تو دینا بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھو، کب تک حسین کی عزاداری روکو گے؟ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، تم روک روک کے مٹ گئے ہو، حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ دوستو آج 3 محرم ہے، بس میں فقط ایک جملہ کہوں گا اس لیے کہ وقت میرا ختم ہو گیا۔ اگر لوگوں نے محمد کی زہرا کا حیا کیا ہوگا، میں کہوں گا جو حسین کی مجلس روکتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اگر لوگوں نے محمد کی بیٹی کا حیا کیا ہوگا، بازار میں کھڑے ہو کر زینب چادر نواز دی، اہل سنت کے عالم نے لکھا ہے محشر کا میدان سجے گا، ایک غیبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل محشر، مومنوں اگر کربلا کی بات ہو اور فاطمہ زہرا کا ذکر نہ ہو، میرے علماء بزرگان نے لکھا ہے، صاحب سعادت الدارین نے لکھا ہے، زہرا کے دروازے سے ہی کربلا کا آغاز ہوا تھا۔ اگر سیدہ کا دروازہ نہ جلتا، شام غریبہ زینب کا خیمہ نہ جلتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت کو قبول فرمائے۔ محمد کی بیٹی غیبی آواز آئے گی، کب جب معاشر کا میدان سجے گا، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اے معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو، معاشر والوں آنکھیں بند کرو۔ مالک کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں، آواز آئے گی میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر لے، میرے اللہ میں کیوں بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے، سن پاؤ گے میری بیٹی آ رہی ہے، آواز آئے گی میرا پیارا جس حالت میں آ رہی ہے برداشت نہیں کر پائے گا، ہاتھ میں حسین کا خون نور گرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہے گی میرے اللہ میرے لال کا جرم کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور صدا جیتے رہو، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، ایک ہم زہرا اللہ نہ کرے۔ بھاگیا والوں تمہیں ایک دعا مانگنا، یا اللہ کوئی مظلوم عدالت نہ جائے، اور کوئی مظلوم عدالت جائے، تم نے دیکھا ہوگا ہاں وہ مسلم مجرم سامنے کھڑا ہو، لوگ عدالتوں میں چیخ پڑتے ہیں جج صاحب اس سے پوچھو نا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا ہے، فلاں ظلم کیوں کیا ہے، فلاں ظلم کیوں کیا ہے۔ مومنہ مرنے جائے گا، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، یا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرے عام کا جرم کیا تھا، اولاد والوں یا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری سکینہ کا جرم کیا تھا۔ اجرکم اللہ
لیکن بیوی کی پسلی